بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر جو انعامات نازل ہوئے ان کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو انہوں نے بدبختیاں کیں اور بات نہیں مانی، کہنا نہیں مانا، نافرمانیاں کیں، ان کا ذکر کیا، ان کے عذابات کا ذکر کیا۔ ابھی پچھلی آیات سے اور پچھلی کلاس سے ہم نے ان کا ذکر پڑھنا شروع کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے، اور انہوں نے ان وعدوں کی خلاف ورزیاں کی، ان کا ذکر پڑھ رہے تھے۔ اگلی آیات بھی اسی سے متعلق ہیں، تو کوئی احکامات نہیں ہیں، اس لیے اس میں کوئی لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک اپنا خون نہیں بہاؤ گے، مطلب ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، یعنی کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم خود بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہو اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور پھر تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنا قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو پھر تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا یہ بھی تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، کفر کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور اس کی کوئی جزا نہیں ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہو جائیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں خرید لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کے وعدے کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے لیے تھے اور انہوں نے پھر جو ہے نا وہ نافرمانیاں شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جھٹلا دی اور اپنی منمانیاں شروع کر دی، تو ان چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر بھی۔ آیات پر غور کریں واقعے کی طرف جانے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا تھا۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے وعدہ اور عہد، ایک ہی چیز ہے، مترادف معنی ہیں۔ میثاق اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ وعدے اور عہد انسان مسلمان کی زبان بھی وعدہ ہی ہوتی ہے، عہد ہوتی ہے کہ اس کا جو اس نے کہہ دیا اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے، یا ایک عام طور پہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں۔ میثاق کو یوں سمجھ لیں کہ وہ وعدے کے ساتھ ایک قسم بھی اٹھا لی جائے، وعدے کے ساتھ گواہی دے دی جائے، وعدے کو مزید تقویت دے دی جائے گواہی کے ساتھ، وعدے کو مزید پختہ کر دیا جائے، تو میثاق اس چیز کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہودیوں کی طرف، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ
جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، مراد یہ کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون کیوں کہا گیا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے؟ اپنا خون تو کوئی بھی نہیں بہاتا، نہ ہی کوئی اپنے آپ کو گھروں سے نکالتا ہے۔ اپنے گھر سے اپنے آپ کو کون باہر نکال سکتا ہے؟ تو مراد اس سے یہ ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ یہودی تھے تم نے آپس میں تفرقے بنا لیے، فرقے بنا لیے۔ آگے میں ان گروہوں کا ذکر بھی کرتا ہوں، قبیلوں کا، مختلف قبیلے جو یہودیوں کے، تم نے آپس میں ہی یہودی ہوتے ہوئے، ایک قوم اور ایک امت ہوتے ہوئے آپس میں گروہ بنا لیے، آپس میں مختلف قبیلے بنا لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور ایک دوسرے کا خون کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نکالنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو اپنے گھر سے اور اپنے احاطے سے، اپنے قبیلے سے نکالنا شروع کر دیا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، مطلب یہ کہ جو تمہاری امت میں سے ہے وہ تم ہی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کسی جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی درد سے تڑپ اٹھتا ہے، سارے جسم کی نیند خراب ہو جاتی ہے، وہ رات کو جاگتا ہے، ایک دان درد کر رہا ہوگا لیکن سکون سارے جسم کو نہیں ہوگا۔ یہی مثال مسلمان کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ہی ایسے ہے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو سکون کی نیند نہ آئے، دوسرے مسلمان کے دل پر وہ جو ہے وہ گراں گزرے، اس کو وہ اچھا محسوس نہ ہو، اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہو۔ اگرچہ آج کل کا ہمارا معاشرہ تو شاید ہی کوئی ایک آدھا بندہ ہو جو اس حدیث پاک کے مطابق مسلمان کی ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہو کہ کسی ورنہ یہاں تو کشمیر، فلسطین، عراق کیا کچھ ہو گیا، اور سب کی اپنی اپنی موج مستیاں، شاید کبھی زبان سے دعا بھی نہیں کی، کبھی زندگی میں احساس بھی نہیں ہوا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف کیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے آپ کو گھروں سے نکالتے ہو، مطلب یہ کہ وہ تمہارے اپنے قبیلے کے ہیں یہودی، اور تم نے ان کو قتل بھی کرنا شروع کر دیا، حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، ہم گھروں سے نہیں نکالیں گے، پھر تم نے یہی کام شروع کر دیا۔ اور پھر اب تم کیا کرتے ہو؟ اب تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، گھروں سے نکال بھی دیتے ہو، اور پھر تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ایک دوسرے کے خلاف گناہوں پر اور سرکشی پر ایک دوسرے مدد کرتے ہو کسی دوسرے کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ذکر کیا یہاں پر، ہمارے لیے بھی اس میں یہ نصیحت بھی ہے اور اشارہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ انسان کسی گناہ کے کام میں، کسی سرکشی والے کام میں، کسی غلط کام میں کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی تیسرے کی مدد کرے، غیبت میں، جاسوسی میں، کسی کی عزت اچھالنے میں، کسی کے دامن پہ داغ لگانے پر، جو کچھ بھی، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ گناہ کے امور میں، غلط کاموں میں کسی دوسرے کی مدد کی جائے۔ غلط کام میں کسی دوسرے کی مدد کرنے والا وہ اسی طرح سے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کسی شخص کو کہا جائے گا کہ اس نے فلاں کا قتل کیا ہے، تو مفہوم بتا رہا ہوں، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو قتل نہیں کیا، تو کہا جائے گا کہ تم نے فلاں قاتل کی مدد کی تھی، فلاں قاتل کو پانی پلایا تھا، کسی ظالم کی مدد کی تھی، کسی غیبت کرنے والے کی مدد کی تھی، کسی گناہ گار کی گناہ میں مدد کرنے والا وہ اسی طرح سے ہے جیسے اس نے وہ خود گناہ کیا ہے، وہ اس گناہ سے بری نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کون سا کیا ہے، لیکن شریک تو ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کسی گناہ کی جگہ پر، کسی شراب پینے کی جگہ پر، خود نہیں پی، وہ پیتا رہا، لے کر ہم گئے تھے تو پی اس نے ہے، اس کے پینے کا گناہ بھی ہمارے سر پر ہے، بلکہ وہ تو سنگل گناہ کر رہا ہے، ہمارے سر پہ ڈبل گناہ ہے، ایک لے کر جانے کا اور اوپر الٹا شراب پلانے کا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے کے گناہوں میں مدد کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس کا ذکر کیا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے پھرتے ہو. اب آگے کیا ہوتا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب وہ قیدی ہو کر ایک تمہارے پاس آ جاتے ہیں پھر تم ان کا فدیہ دینے بیٹھ جاتے ہو. اب یہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے یہود کا واقعہ ہے. یہ ریاست مدینہ جب بن گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حضور کی حیثیت اب ایک سلطان، خلیفہ اور سربراہ ریاست کی ہے، صدر، پرائم منسٹر، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اب یہ ہے سیاسی طور پر. نبی تو حضور کو صرف مسلمان مان رہے ہیں نا، جو یہودی ہیں مدینہ منورہ کے اندر یا دوسرے لوگ ہیں وہ ریاست کے اندر تو ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطان اور خلیفہ تو تسلیم کیا، سربراہ ریاست تو تسلیم کیا، اور معاہدے پر اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پر سگنیچر کیے، سائن کیے، اس کو تسلیم کیا، لیکن حضور کو نبی نہیں مانا. تو سیاسی اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مان رہے ہیں. اب حضور جب یہاں پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدینہ کے یہود کا ذکر کیا کہ یہ کیا کرتے تھے. اب مدینہ منورہ میں قبیلے تھے مختلف، جو بڑے دو قبیلے تھے وہ تھے اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے. یہ در حقیقت یہ دونوں قبیلے جو تھے نا، اوس اور خزرج، یہ کسی شریعت کے پیروکار نہیں تھے. مطلب ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل مطلب کوئی 100% یہودی تھے یا 100% عیسائی تھے یا مطلب یہ ایسے لوگ تھے کہ کسی شریعت کے پیروکار نہیں تھے، ان کے نزدیک کسی چیز کا حلال حرام کوئی مطلب اس طرح کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ نہیں تھا. حالت ان دونوں قبیلوں کی یہ تھی کہ یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں بے انتہا بے شمار تھیں. ان میں کچھ یہودی بھی شامل تھے اوس اور خزرج میں، اور پھر مدینہ منورہ میں رہنے والے باقی یہودی جو در حقیقت ان کے اندر شامل نہیں تھے، جو چند ایک شامل ہے وہ ایک الگ ہیں، باقی یہودی جو تھے وہ کچھ اوس کے ساتھ تھے، قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، اور کچھ قبیلہ خزرج کے ساتھ تھے. اب ان میں بنو قینقاع تھا، بنو قینقاع جو تھا یہ خزرج کے ساتھ ہوتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے ساتھ ہوتے تھے. جب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوتی، جنگ شروع ہوتی، تو اب در حقیقت جنگ اوس اور خزرج کی تھی. ان دونوں کی جنگ میں ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے آج کل مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے، ہیں سارے مسلمان، لیکن کسی مسلمان نے کسی مشرک کے ساتھ، ہندو کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی دوسرے ہندو کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ معاہدے پورے کرتے کرتے آپس میں لڑی جا رہے ہیں. یہی حال یہودیوں کا تھا اس وقت کہ وہ آپس میں ایک قوت بنانے کی بجائے دو مختلف مشرکین کی قوتوں کے ساتھ مل کر آپس میں لڑ پڑتے تھے کہ ہم نے جی ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے. اب جب ان سے آپس میں جنگ لڑتے تھے تو آمنے سامنے یہودی آتے تھے، کچھ بنو اوس کی طرف سے، کچھ قبیلہ خزرج کی طرف سے. آپس میں جب یہ لڑتے تھے تو پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، گھروں سے بھی نکالتے تھے، ایک دوسرے کے گھر جلا دیے، گھر چھین لیے، نکال دیا، شہر سے نکال دیا، اس طرح کے کام ہوتے تھے. اب جب جنگ ختم ہو جاتی، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل گیا، جنگ کسی طرح ٹھنڈی پڑ گئی، ختم ہو گئی، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے جو لوگ خزرج والوں کی قید میں چلے جاتے، وہ تو بنو قینقاع والے فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے، اور جو بنو قینقاع کی قید میں ہوتے، بنو قینقاع کے لوگ جو اوس والوں کی قید میں ہوتے، ان کو بنو قریظہ اور بنو نذیر والے فدیہ دے کر چھڑا لیتے. مطلب یہ ہے کہ دو یہودی پارٹیاں ہیں، ٹھیک، اور دو مشرکین کی پارٹیاں ہیں، دو کافروں کی پارٹیاں ہیں، دو یہودیوں کی پارٹیاں ہیں. ایک یہودیوں کی پارٹی نے ایک کافروں کی پارٹی کے ساتھ، دوسری یہودیوں کی پارٹی نے دوسرے کافروں کی پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا. اب در حقیقت تو آمنے سامنے یہودی دونوں طرف یہودی ہیں، لیکن وہ اپنے دوسرے جن کے ساتھ معاہدہ کر بیٹھے ہیں اس معاہدے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں.
ایک دوسرے کو قتل کر دیا، گرفتار بھی کر لیا، قیدی بھی بنا لیے۔ اب جب قیدی بنا لیے، ٹھنڈے ہو کر بیٹھے، جنگ ختم ہو گئی، تو اب بھی جس کو قیدی بنایا ہوا وہ بھی تو یہودی ہے نا، دوسری طرف بھی جس کو قیدی بنایا ہوا ہے وہ اس طرف کا یہودی ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، آپ ہمیں ہمارے جو ہے نا ساتھی بندے واپس کریں، فدیہ لے لیں ہم سے۔ فدیہ مطلب یہ کہ جو قیدی کی رقم ادا کی جاتی تھی۔ آج بھی جنگ کے اندر کوئی جنگی قیدی آ جاتے ہیں تو وہ حکومتیں آپس میں کچھ نہ کچھ لین دین کر کے تو وہ اپنے قیدی چھڑوا لیتی ہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے تھے، دوسرے یہودیوں سے اپنے قیدی چھڑوا لیے، انہوں نے ان سے اپنے قیدی چھڑوا لیے۔ مطلب یہ کہ فدیہ دیتے تھے قیدیوں کا اور قیدی چھڑوا لیتے تھے۔ اب جب انہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی تم ان کو کیوں چھڑوا رہے ہو، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، یہ تمہارے دشمن تھے جو گرفتار ہوئے ہیں، جنگ مارے گئے ہیں، اوس اور خزرج نے پکڑے ہیں، بنیاد تو وہی تھے نا، تم تو ان کے انڈر رہ کر جنگ لڑ رہے تھے، پکڑا تو مشرکین نے، اب تم مل کر جاتے ہو اور ان جا کے قیدیوں کو چھڑواتے ہو۔ تو وہ کہتے تھے ہمیں توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوانا ہے۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم توریت کی ایک بات پر عمل کرتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے پر ایمان لاتے ہو کتاب کے، بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جو قیدی تمہارے ہو جائیں، تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہارے ساتھی جو کسی جنگ میں قیدی بن جائیں تو تم پر فرض ہے کہ فدیہ دو اور اپنے قیدیوں کو چھڑواؤ۔ تم اس پر تو عمل کر رہے ہو جو باقی اللہ نے کہا تھا کہ تم نے برائی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، تم نے ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرنی، تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالا، اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ وہ سارے کام کر لیتے ہو پہلے والے جو بنیاد بنتے ہیں قیدی بننے کی، تو جب قیدی بن جاتے ہیں پھر تم فدیہ دینے بیٹھ جاتے ہو۔ تو تم فدیہ کیوں دیتے ہو؟ تو آگے سے یہودی کہنے لگے ہم تو جی توریت پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے فدیہ دینا ہے۔ تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر ذکر کیا کہ یہ یہودی وہ ہیں، مطلب یہ کہ اپنی پسند کی بات پر عمل کر لیا، جہاں پر اپنی بات نہ ہوئی وہاں پر عمل نہ کیا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ بھئی تم یہ کام کرو ہی نہ، کیوں جنگ لڑتے ہو آپس میں جب تمہیں بعد میں فدیہ دینا پڑتا ہے، اپنی جیب سے ہی رقم دینی پڑتی ہے مشرکین کو کہ بھئی ہمارے بندے چھوڑ دو، کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو عہد پورا کرتے ہیں جو ہم نے قبیلہ اوس اور خزرج کے ساتھ، جو در حقیقت مشرکین کے قبیلے تھے، کفار کے قبیلے تھے، ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اب وہ حالت جنگ میں تھے تو ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو یہاں پر اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک تو تم اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی کر کے اپنا بنایا ہوا وعدہ اس کو پورا کرتے ہو، الٹا پھر اللہ کی باقی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اور آخر میں آ کے کہتے ہو کہ ہم نے فدیہ اس لیے دیا کہ ہم نے اپنے قیدی آزاد کروانے تھے۔ یہی حقیقت آج کل مسلمانوں کی ہے۔ موجودہ دور میں اگر ہم مسلمانوں کا ایک اوورآل امت مسلمہ کا 1.5 ارب مسلمانوں کا کنسیپٹ دیکھیں تو یہی کچھ چل رہا ہے۔ ہم آپس میں اسلامی ممالک ہم معاہدے توڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ہم نے فلاں بڑی طاقت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور پھر دلائل بھی دیے جاتے ہیں، دیکھیں جی قرآن نے کہا ہے کہ اپنے معاہدے پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ لے اللہ کے بندو، وعدے پورے کرو، قرآن پورا تو پڑھو، اسلام اور دین پورا تو پڑھو۔ ریاست مدینہ کا اگر آپ نے نام لیا تو ریاست مدینہ کا پورا سٹرکچر تو دیکھو۔ اسی چیز کا اللہ نے ذکر کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہو، آدھی کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہی کام آج کل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے اللہ تبارک و تعالی نے سزا بیان کی ہے، فرمایا کہ اس کا کوئی جزا نہیں ہے سوائے اس کے یہ دنیا میں بھی رسوائی ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور یہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے بحیثیت امت۔ اور اقبال کے کچھ ایسے اشعار بھی ہیں نا کہ جو جدید، مجھے وہ شعر تو نہیں یاد، مفہوم اس کا یاد ہے کہ جدید دنیا کے سامنے تو وطن کا
وطنیت کچھ اور چیز ہے، جبکہ دین میں اور شریعت میں وطن کسی اور چیز کا نام ہے۔ تو ہم جو یہ وطنیت کے کنسیپٹ کے اندر پڑ گئے ہیں اور یہ اپنے اپنے کنسیپٹ کے اندر پڑ گئے ہیں، ہمیں چاہیے، حکم یہی تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، کہ مسلمان ایک بلاک کے مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ قرآن بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرف تعلیم کرتا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ دوسروں کے ساتھ معاہدے پورے کرنے کی بجائے وہ معاہدے پورے کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپس میں معاہدے کرنے چاہیے، آپس میں اکٹھا ہونا ہے۔ آپس میں تو ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے کوئی 12-15 فرقے بھی بنائے ہوئے ہیں، 12-15 قبیلے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور پھر لسانیات کے اعتبار سے بھی وہ پنجابی، وہ سندھی، وہ بلوچی، اور پھر مذہبی اعتبار سے بھی مختلف، آپس میں رہتے ہوئے تو اتنے اختلاف کہ شاید ہی کوئی 2 بندے ایسے ہوں کہ جو ہر چیز میں ایک جیسے ہوں۔ اور جب دوسروں کی، غیر مسلمین کی بات آتی ہے تو ہم اس چیز کو سامنے لے آتے ہیں کہ یہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا کہ وعدے پورے کرنے ہیں، اللہ نے اس وعدے پورے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو رب نے فرمایا تھا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوا ہوں گے۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، کیا ہو رہا ہے سوائے رسوائی کے؟ اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن بھی وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میں نے ایک دن آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ امام کعبہ سے لے کر نچلی چھوٹی سی مسجد کے امام تک محافل میں، نمازوں کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد، گھروں میں، کسی بھی جلسے جلوس کے بعد، کسی پروگرام کے بعد، کسی کانفرنس کے بعد، 1.5 ارب مسلمان مسجد سے لے کر امام کعبہ تک، چھوٹی ایک بندہ گھر میں نماز پڑھنے سے لے کر حج جیسی بڑی عبادت تک 1.5 ارب مسلمان دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے، مسلمانوں کو طاقت دے دے، مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ دے دے، مسلمانوں کو اسلامک اسٹیٹ کو پرامن بنا دے۔ آخر رب کسی ایک کی دعا بھی کیوں نہیں سنتا؟ اس رب کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ 40 مسلمان مل کر دعا کر دیں تو رب ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پر 1.5 ارب مسلمان دعا کر رہے ہیں، رب کسی کی بھی نہیں سنتا۔ آخر کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے اس دن بھی یہ سوال رکھا تھا، یہ آیات پڑھ کے پھر میں آپ کے سامنے وہی سوال رکھ رہا ہوں۔ وجہ انہی آیات کے اندر آ رہی ہے، یہ پچھلے 3-4 رکوع اور یہ والا رکوع بھی، اس سے اگلی بھی چند آیات، یہی ساری وجوہات ہیں کہ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے حرکتیں یہودیوں والی شروع کر دی ہیں، فرقے بنا لیے، تفرقے بنا لیے، لسانیات کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے، مسلک اور مذہب کے اعتبار سے ہم نام سے مسلمان رہ گئے، باقی سارا کچھ چھوڑ دیا۔ تو وہ 1.5 ارب مسلمان پھر دعا کر رہے ہیں، چاہے امام کعبہ ہو، چاہے کوئی پیر صاحب ہو، چاہے کسی کی پھوک سے دم، کسی کو آرام آ جاتا، جو مرضی ہوتا ہو، لیکن رب کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا۔ آخر کوئی تو ایسا بحیثیت امت 1.5 ارب مسلمان کوئی اجتماعی طور پر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں نا کہ رب کسی کی بھی نہیں سنتا۔ کسی ایک کی دعا قبول ہو جاتی، کوئی ایک شہر پرامن ہو جاتا، کوئی کسی ایک جگہ پہ کوئی اسلامی نظام یا کوئی مسلمانوں کے اندر کوئی شرم اور حیا آ جاتی۔ تو وہ وجہ یہی ہے کہ رب نے خود بیان کر دیا تھا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی رسوا ہوگے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بھی شدید عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ مطلب کیا؟ جنہوں نے دنیا کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی خواہشات کو، دنیا کے آرام کو، آسائش کو آخرت کے بدلے میں جو ہے نا وہ ترجیح دے دی ہے۔ وہ آخرت کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا زیادہ اہم ہے۔ اور اس گناہ میں بھی مسلمان اس وقت ٹاپ پر ہیں، کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ 313 تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، غزوہ میں گئے ہیں تو ایسا موقع بھی آیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ایک کھجور ملی اور کسی کو کھجور بھی نہ ملی، کہ اس نے، کسی دوسرے نے کھجور کھائی اور اس نے صرف گٹلی چوس لی،
کھجور کی گٹھلی چوس لی، اس کے باوجود بھی میدان جہاد میں اترتے ہیں تو اللہ انہیں فتح دے دیتا ہے۔ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر چیر دیتے ہیں۔ پڑھے ہوئے نا واقعہ طارق بن زیاد وغیرہ کا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ نے بھی سمندر میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قسطنطنیہ فتح ہوا تھا، استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہی ہے، فتح ہوا تھا، سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے سینکڑوں سال پہلے فرما دیا تھا کہ نعم الفاتح، کتنا اچھا فاتح ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ ہسٹری پڑھ لیں کیسے فتح کیا تھا، دنیا آج تک حیران ہے۔ پہاڑوں پر کشتیاں چلا دی تھی، سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، کیا تھا؟ ایمان کی قوت تھی، پتا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، پانی کچھ نہیں کرے گا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، سمندر میں راستہ بنتا ہے، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صحابی، امت کے لوگ، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، صحابہ بھی اور صحابہ کے بعد آنے والے بھی، سمندر میں، چلتے سمندر میں، دریا میں گھوڑے دوڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کو ڈوبنے نہیں دیتا، پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے نزدیک اسلام اور دین اور آخرت کی حیثیت تھی، آج نہیں ہے۔ آج تو بچوں کی اگر تربیت کرتے ہیں، شاید ہی کوئی، اگر ہم 1.5 ارب مسلمانوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، محلے سے لے کر اوپر تک، کتنے والدین ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد میں یہ احساس پیدا کیا ہوگا کہ مرنا بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی کرو، جنہوں نے اپنی اولاد کو آخرت کے بارے میں بھی کچھ سکھایا ہوگا، جن کے والدین نے یہ فکر بھی کی ہوگی کہ میں اس کی آخرت بھی سنوار دوں۔ دنیا کی فکر تو ہوتی ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پڑھ لکھ جائیں، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تو یہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حتی تورمت قدماہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا۔ جو سبب کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت میں کھڑے ہیں کہ قدم مبارک پر ورم آ گیا ہے، سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، وہ اپنی امت کے لیے ساری ساری رات دعائیں کر رہے ہیں، سجدے میں گر کر دعائیں کر رہے ہیں۔ امت، نبی کا عمل کیا ہے، نبی کی اپنی امت سے محبت کتنی ہے اور امت کی اپنے نبی سے محبت کیسی ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ مطلب ہم لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں در حقیقت۔ اسی وجہ سے یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ان میں سے صرف یہودیوں کا ایک لفظ سکپ کرتے جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ آپ مسلمانوں کی موجودہ دور کی، جس صدی سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی حالت پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کا حالت بیان ہوئی ہے 1400 سال پہلے کہ یہ حرکتیں کریں گے، وہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی و آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان پر نہ عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسے لوگ پھر یہ نہ سوچیں کہ آدھے قرآن پر عمل کر لیا، آدھے کو چھوڑ دیا، جو بات پسند آئی وہاں پر تو عمل کر لیا، جو پسند نہ آئی اس پر پھر اپنی مرضی۔ اس پر پھر یہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اور ان کے بعد لگاتار پے در پہ ایک کے بعد دوسرا، من بعدہ برسل، رسول بھیجتے رہے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دی اور ہم نے روح القدس
یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کروائی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا، ففریقاً کذب استکبرتم، تو تم میں سے کسی نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ نے انبیاء کی اور رسولوں کی تکذیب شروع کر دی، وفریقاً تقتلون، دوسرے گروہ نے قتل کرنا شروع کر دیا، دوسرے گروہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور پھر وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، پردے ہیں، تکبر ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، سو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر پے در پہ ایک کے بعد دوسرے نبی، ان کے بعد پھر نبی، ان کے بعد پھر نبی، لگاتار بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، لگاتار بنی اسرائیل میں رسول آتے رہے۔ اچھا، رسول اور نبی میں شریعت میں فرق ہے۔ قرآن پاک میں رسول کا معنی رسول کا جو لفظ ہے یہ کئی معنوں میں آیا ہے۔ رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، مطلب یہ کہ پیغام لانے والا۔ قرآن پاک میں حضرت جبریل امین کو اور فرشتوں کو رسول کہا گیا۔ جب انبیاء کی کیٹیگری کے لیے ہم رسول بولیں گے تو رسول سے مراد وہ شخصیت جو شریعت بھی نئی لے کر آئیں، جن کے ساتھ نئی شریعت ہو، نئی کتاب ہو، یوں سمجھ لیں کہ ایک نیا مذہب ہو، نئی شریعت ہو، نئے احکامات ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت نہیں لے کر آتا بلکہ اپنے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ کچھ صحائف یا کچھ کتابیں وہی نبی پر بھی اترتی ہے، شریعت میں کچھ ترمیم ہوتی رہتی ہے، لیکن نئی شریعت باقاعدہ طور پر نہیں لے کر آتا۔ رسولوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کل 313 ہوئے ہیں، بہرحال کنفرم تعداد نہیں ہے، مشہور قول ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں مشہور ہے کہ کل انبیاء 1,24,000 ہیں، کم و بیش جتنے بھی ہیں، بہرحال سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ تمام رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو رسول کا لفظ آیا ہے من بعدی برسول، یہ لغوی اعتبار سے آیا ہے، اصطلاحی اعتبار سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے انبیاء وہ سب کے سب رسول تھے، ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ نبی تھے، کچھ رسول تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، باقاعدہ الگ کتاب آئی ہے، واضح الگ شریعت آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لغوی اعتبار سے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس حضرت جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرمائی، تائید فرمائی۔ یہودیوں کا یہ ذکر ہو رہا تھا، اسی کی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جو اللہ کی ایک اور نافرمانی کی تھی اسی کا ہی ذکر کیا کہ وہ کیا کیا کرتے آئے ہیں۔ اب اس کا آگے ذکر چلنے لگا ہے۔ عیسیٰ اور یسوع یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سید، برکت والا۔ جیسے ہم عام طور پہ بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں مطلب آل رسول کو یا آل علی اور آل فاطمہ کو سید بولا جاتا ہے، سردار، برکت والا۔ تو عبرانی زبان میں سید کا معنی عیسیٰ ہے یا یسوع ہے۔ عیسیٰ اور یسوع دونوں ایک ہی معنی ہے۔ مریم یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خادم یا خادمہ۔ وہ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، جو یعنی کہ قبلہ اول ہے، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب وہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو آپ نے انہی کو ہی وقف کیا، تو اس لیے ان کا نام جو ہے نا وہ مریم ہو گیا، خدمت کرنے والی بیت المقدس کی۔ جو بجینات کا ذکر ہوا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بجینات دیں، دلیلیں دیں۔ بجینات سے مراد یہ کہ معجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے مشہور معجزات میں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا
دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کو آنکھیں دے دیتے تھے۔ برس زدہ شخص، برس کا علاج کوئی نہیں تھا، اس پر ہاتھ پھیرا، اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور روح القدس جو یہاں پر ذکر ہوا، روح القدس سے مراد پاکیزہ روح قدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، قدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ روح کا معنی روح ہے، قدس کی روح، اب اس سے یہ تو معنی نہیں لیں گے کہ اللہ کی روح، تو مراد یہاں پر یہ کہ ایسی روح جس کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا کیا ہے، مراد اس سے حضرت جبریل امین ہے۔ اور قرآن پاک میں حضرت جبریل امین کو روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ کہیے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا۔ اور پھر سورہ شعراء کے اندر فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو روح الامین یعنی جبریل نے نازل کیا۔ تو روح الامین یا روح القدس قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ضمناً ذہن میں رکھیں، باقی تو پھر جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا باقاعدہ حیات کا اور اٹھائے جانے کا، وہاں پر ہم تفصیل دیکھیں گے۔ قادیانیوں کی طرف سے ہمارے بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے نا پہلا اٹیک اور آسان اٹیک یہی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر۔ وہ مرزا منحوس کی بات نہیں کریں گے کہ وہ نبی کیوں تھا، کیسے تھا، کیا تھا، اس پر کون سا فرشتہ آیا یا کیا ہوا۔ پہلا اٹیک وہ یہ کریں گے کہ مرزا کون تھا، وہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آنا تھا زمین پر، اس کو اس چیز کو گھما کر اس پر لے آتے ہیں۔ مرزے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بالفرض کبھی سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی کسی بھی قادیانی سے یہ چیز سنے، اسے کہیں بھئی یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مرزا نبی کیسے ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آ چکے ہیں یا نہیں آئے، وہ ساری باتیں الگ ہیں۔ ان کا مرزے کی نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے 1400 سال سے، اور سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزے کی طرف منسوب کر کے اور پھر یہ روح القدس کے الفاظ کو مرزے کی طرف منسوب کر کے، اور ان کی کتابیں بھی اسی چیز سے بھری پڑی ہیں، وہ اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ نبی ذلی تھا، کبھی وہ فلاں تھا، کبھی فلاں تھا، جو بھی تھا اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، مرزے کا ابا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، مرزے کی والدہ کا نام مریم نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، مرزا دوبارہ پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، اس کی زبان ہندی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آئیں گے، صحیح حدیث کے مطابق کہ ملک شام کی جامع مسجد کے مینار پر تشریف لائیں گے، اتریں گے، وہاں پر پھر سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوں گے امامت کروانے کے لیے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ امامت کروائیں، آپ امام ہیں، تو پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کروائیں گے۔ اور یہ تو ساری صحیح احادیث ہے، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جڑتا ہے۔ اور آج کل میرے پاس چونکہ ایسے کچھ گروپس اور ہیں، بس اوقات جواب دینے پڑتے ہیں۔ یہ آسان ترین اٹیک ہے اس دور میں ہمارے بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا۔ دیکھیں جی قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہے تو یہ نشانیاں ہیں، اب سارا تو پڑھا نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر لے کر آ جاتے ہیں درمیان میں، جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے بات گھما کے اپنے مرزے کو گھسا لاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مرزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے، ہم نے پہلے وہ حدیث پاک بھی پڑھی تھی، جب آئیں گے تو وہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہی نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نئی نبوت نہیں ہوگی، نبوت کا نبی ہیں، نبی نبوت کا انکار نہیں ہے، لیکن نبوت کا اعلان نہیں ہوگا۔ نبی ہیں، نبوت کا اعلان نہیں کریں گے۔ حضور کے بعد نبوت کا اعلان نہیں ہو سکتا، وہ خاتم النبیین ہیں بس۔
آئیں گے لیکن نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، آئیں گے لیکن نئی کتاب نہیں لے کر آئیں گے، حتیٰ کہ اپنی بائبل کا اطلاق بھی نہیں کریں گے جو لے کر آئے تھے، قرآن ہی پڑھیں گے۔ مرزا تو پھر کبھی ذکر آئے گا خاتم النبیین کا تو دیکھیں گے، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر جو فرشتہ آتا تھا جو اس نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام کیا تھا اور کیا کیا وحیاں لے کر آتا تھا۔ بہرحال یہودیوں کا ذکر پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے دل کی سختی بیان کی ہے کہ وہ کرتے کیا، مادہ پرست تھے، اپنی ذاتی نفسانی خواہشات پر چلتے تھے، جو دل میں آ گیا، جو من میں آ گیا، بس اپنا جس کو کہہ لیں کہ الو سیدھا کرنا ہے، اس طریقے سے وہ چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بار بار رسولوں کو بھیجا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے مسلسل رسول اور انبیاء بھیجے۔ اور امام ابو الحیان اندلسی نے لکھا کہ حضرت یوشع کو اس وقت تک نبی نہیں جب تک حضرت یوشع کو نبی نہیں بنایا گیا تھا اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ مطلب اشارہ اس طرف کیا ہے امام ابو الحیان نے کہ ایک نبی کی زندگی میں دوسرا نبی بنتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے سے اعلان نبوت فرماتا تھا، بعثت ہوتی تھی تو پھر پہلے نبی کی وفات ہوتی تھی، زمانہ ان کا نبی سے خالی نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی انہوں نے انبیاء کی نہیں مانی، ایسے بدبخت قوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع نبی بنے، پھر حضرت شمویل نبی آئے، حضرت سمعون آئے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شعیا، حضرت ارمیہ، حضرت عزیز، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت الیس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اتنے انبیاء۔ اور پھر روایات میں تو آتا ہے کہ اللہ نے ان میں 70,000 انبیاء بھیجے ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن یہ وہ قوم تھی انہوں نے مانی نہیں، بات پھر بھی نہیں تسلیم کی اللہ کے انبیاء کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مزید معجزات دیے گئے تھے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول بن کر آئے تھے، صرف نبی نہیں تھے، رسول بن کر آئے تو شریعت پوری کی پوری بدل گئی۔ جب رسول آتے ہیں تو ان کے ساتھ معجزہ لازمی ہوتا ہے، معجزہ نبی کے پاس بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معجزہ نہیں ہوگا، معجزے ہوتے ہیں نبی انبیاء کے پاس بھی، لیکن رسولوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھنے کہ بدرجہ اولا معجزات کا اعلان کرواتا ہے ان سے، کیونکہ وہ بالکل ہی نئی شریعت لے کر آتے ہیں، پہلی شریعت منسوخ ہو گئی، بالکل نئی شریعت لے کر آئے، پہلی کتاب ختم ہو گئی، نئی کتاب لے کر آئے، تو لوگ تو اعتراض کریں گے نا، تو اس لیے ان سے خاص معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ صادر فرماتا ہے۔ تو ان کو بھی معجزات دیے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندے بنائے اور ان پرندوں کو جو ہے نا وہ ایک شکل دی اور ان کو اڑا دیا، پھونک ماری اور وہ جان مطلب ایک جیسے روح آ جاتی ہے، وہ اڑ گئے، بیمار تندرست ہو گئے، غیب کی خبریں دے دیتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کی تائید کرواتا تھا۔ اب بنی اسرائیل ان سے بہت حسد رکھتے تھے اور بغض بھی رکھتے تھے، یعنی کہ جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بغض اور حسد رکھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض احکامات توریت کے احکامات کے خلاف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، سورہ آل عمران میں ہے کہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ توریت میں تمہارے لیے وہ حرام تھیں، اللہ نے اب مجھے بھیجا ہے اور مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں میرا کلمہ پڑھ لو وہ حلال ہو جائیں گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے، معجزات دیکھ رہے تھے، لیکن کیا انہوں نے کیا، مانی پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس کو وہ کہتے ہیں ضد لگا لی۔ انبیاء سے وہ یہ کام وہ پہلے بھی کرتے آ رہے تھے، بغاوت کرتے تھے انبیاء کرام کے خلاف، انبیاء کرام کے خلاف باقاعدہ پوری پوری مہم چلاتے تھے، باقاعدہ لوگ بیٹھ کر ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے کہ نبی کے خلاف، پتہ ہے یہ نبی ہے، کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، کفار کی بات نہیں کر رہا رب تعالیٰ، کر یہودیوں کی بات رہا ہے، کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، جانتے بھی ہیں نبی ہیں، اس کے باوجود بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے کہ کیسے شہید کریں ان کو۔
کیسے ان کو کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے بعض رسولوں کو شہید کیا، بعض رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، بعض رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جھٹلاتے تھے، بعض کو شہید کیا، جیسے حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی اور ان کا ذکر اس لیے کیا، آقا علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی۔ حضور جو تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یوں سمجھیں کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، لوگ جہنم میں نہ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں انتہائی حساس تھے۔ رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ طائف کے بازار کو دیکھ لیں، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، اس کے باوجود بھی حضور دعا فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ چیز تکلیف دیتی تھی کہ یہ لوگ ان کے پاس انبیاء آئے ہیں، پہلے ان کے پاس کتاب موجود ہے، یہ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ نبی اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں نا، تو حضور کو تسلی دی کہ انہوں نے بنی اسرائیل آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ غم اور افسوس نہ کریں، کیونکہ یہ شروع سے ہی مطلب انبیاء سے عناد رکھتے ہیں، انبیاء سے دشمنی کرتے آئے ہیں۔ انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کو شہید کرنا، انبیاء کرام کے خلاف مہم چلانا، بغاوت کرنا، وہ ان کے اندر سے نکلا نہیں ہے، تو یہی کام کرتے آئے ہیں، ان کے آباء و اجداد سارے یہی کام کرتے آئے ہیں۔ تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر ذکر کیا۔ حرکتیں ساری یہ یہودیوں کا ہی ذکر ہوا کہ وہ سارا کچھ یہ کرتے تھے۔ تین چیزیں ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ ان پر رسول آتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بعض تو تکبر کرتے تھے، اور تکبر کر کے بعض رسولوں کو شہید کر دیتے تھے اور بعض رسولوں کو جھٹلاتے تھے، بات نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تبارک آگے سے کہتے کیا تھے؟ وقالوا قلوبنا غلف۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر وہ کہنے لگے، جب حضور ان کے ایمان پر انتہائی جو ہے نا وہ حساس ہیں کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، حضور ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ خاص نرمی رکھتے تھے کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں۔ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پاتے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ جو بات کرتے ہیں نا یہ بڑی اوپر کی بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ لازمی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی کو نماز پڑھنے کا کہہ دیں، کسی کو دین کی کوئی بات کہہ دینا، نہ ماننی ہو، یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ بڑی اونچی باتیں ہوتی ہیں، ہم سادے سے مسلمان ہیں۔ وہ بھی یہ حرکتیں کرتے تھے۔ حضور کو کہنے لگے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، آپ کی بات جو ہے نا وہ ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس کا معنی بیان کیا کہ مطلب ان کا غلف کا معنی یہ تھا، غلف کے کئی معنی آتے ہیں قرآن پاک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ غلاف، اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی خاص چیز کی جو ہے نا وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ تہ چڑھی ہونا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کی مشہور بھی ہے تفسیر ابن عباس، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ یہودی کیا بولتے تھے، غلف سے مراد کیا لیتے تھے، جو قرآن پاک نے ذکر کیا وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت علم والے لوگ ہیں، آپ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ مطلب معاذ اللہ چھوٹی چیزیں، ہمارا علم جو ہے نا وہ بہت بلند ہے، ہمیں آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر گویا کہ اپنے علم کا خمار تھا، اپنے علم کی بڑائی تھی کہ بڑا علم ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پھر یہ نصیحت ملتی ہے کہ کہیں سے علم مل رہا ہو اور یہ سوچ کے انسان کا اپنے اندر اپنے علم کا تکبر آ جانا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کے اندر بھی یہی ہوا تھا نا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا، وہ معمولی سا علمی تکبر آ گیا اس کے اندر، دلیل دے بیٹھا رب کی بارگاہ میں کہ میں بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل دے بیٹھا اپنے علم کی۔
ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا، بدبخت ہو گیا۔ تو جب کہیں سے علم کی بات مل رہی ہو تو مقابلے میں جو ہے نا وہ اپنا علم نہیں جھاڑنا چاہیے، کسی بڑے کی بات سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے، کوئی امام مسجد، کوئی عالم دین یا کوئی بیان کر رہا ہوگا نا تو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہے بہت پتہ ہے یار، جو کچھ مولویوں سے بھی سنتے ہیں نا سارا کچھ ہمیں پتہ ہے، سارا دین آتا ہے۔ آتا بے شک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی یہی حرکت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور کے ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ ان کے اوپر جو ہے نا اپنے علم کا خمار چڑھا ہوا تھا، اپنے علم کا ہی اپنا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا اور فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر جو ہے نا وہ خود تم پر کوئی خاص علم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری انبیاء سے دشمنی ہے، تم انبیاء سے جان بوجھ کے دشمنی رکھتے ہو دنیاوی جو ہے نا وہ خواہشات کی وجہ سے، کہ نبی کی بات مانیں گے تو بہت ساری سختیاں جھیلنی پڑیں گی، بہت سارے کام جو کر رہے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے، بہت سارے کام کرنے پڑیں گے جن کا دل نہیں کرتا۔ تو اپنی وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں ذکر بھی کیا، ابھی ہم نے پڑھا، اپنی وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے تم انبیاء سے دشمنی رکھتے ہو، باتیں تمہیں ساری سمجھ آ رہی ہیں۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص دشمنی یہ بھی تھی یہودیوں کی کہ جو وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے حضور سے پہلے، وہ حالانکہ خود اعلان کرتے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور انہوں نے اسی زمین کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوری نشانیاں پائی گئیں، تو ان کے لوگ کہتے تھے ابھی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو پھر وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ ان کی خاص عناد اور ضد یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو اب انہیں یہ عناد تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے پاس اتنے انبیاء آئے ہیں، ان کے اوپر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ان کے ذہنوں میں ایک یہ بھی ضد تھی کہ ہم کیسے ان کا کلمہ پڑھیں، کیسے ان کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ضد لگا کر بیٹھے تھے۔ اب ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے اس سے منہ موڑنا یا اس کا انکار کرنا، یا تکبر کی وجہ سے اگر کوئی شخص قبول نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لعنت اور عذاب جو ہے نا پھر وہ ان آیات کے تحت وہ مستحق ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں لگاتار انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اس چیز کو یہ ظاہر کرتی ہے یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہ قیامت تک کے لیے اب کسی کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ علماء آ رہے ہیں، مجددین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا حدیث پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے سیرے پر یا ہر 100 سال میں ایک مجدد کو، مجدد مطلب جو سمجھنے کہ ایک بڑے عالم کو بھیجے گا جو دین پر پڑی ہوئی گرد اور غبار کو دور کر دے گا، علماء ربانیین کو بھیجے گا، مجتہدین کو بھیجے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان مرتا نہیں ہے جب تک بہت سارے کہیں نہ کہیں سے اسے ہدایت کا اشارہ نہ ملتا رہے، اسے کہیں نہ کہیں سے ہدایت کا اشارہ ملتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کہیں سے تبلیغ مل جائے گی، کہیں سے کسی عالم کا قول مل جائے گا، کہیں سے، اور آج کل تو بہت ہی آسان ہے، ہمارے واٹس ایپ پر کہیں نہ کہیں سے کوئی حدیث پاک آ جاتی ہے، کسی عالم کا کوئی کلپ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہدایت مل رہی ہوتی ہے۔ جتنے آج کل فتنے ہیں، جتنے آج کل گناہ ہیں، اتنے ہی آج کل ہدایت کے ذرائع زیادہ ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو ہی دیکھ لیں کہ کئی کئی 100 میل سفر کر کے جا رہے ہیں ایک ایک حدیث سننے کے لیے۔ پتہ چلتا ہے کہ فلاں، مثال کے طور پہ عراق میں ایک شخص ہے،
آقا علیہ السلام سے حدیث بیان کرتا ہے، مطلب یہ کہ سند چلتی آ رہی ہے اس کے پاس، چھاپے خانے تو تھے نہیں۔ اب وہ کہاں بخارا، کہاں وہ شہر، پھر سفر کر کے گئے ہیں وہاں تک ایک حدیث سننے کے لیے کہ اس کے بعد سند ہوگی حضور کی، اس حدیث کو سنا، پھر کہاں کہاں گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج کل تو وہ ایک فنگر پر ہے نا، انگلیوں پر ہے سب کچھ۔ تو جتنے آج کل فتنے زیادہ ہیں، ہدایت کے راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ بنا دیے ہیں۔ ملتی ہدایت اسی کو ہے ہدی للمتقین، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ جو ہدایت لینا چاہے گا، جس کے دل میں خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، جو رجوع کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اور جو رجوع نہ کرنا چاہے، پھر وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے سامنے جو کچھ مرضی آتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ابو جہل تو پھر بھی نہیں مانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے معجزات دکھا دیے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ درخت مطلب زمین چیرتا ہوا آ گیا، کیا کچھ نہیں دیکھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ ہدایت کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہے گا، انسان مرتا نہیں ہے۔ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہدایت کو کتنا جو ہے نا وہ اخذ کرتا ہے، ہدایت حاصل کتنی کرتا ہے۔ ہاں پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص 1 قدم اٹھائے تو رب اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اگر ہدایت کی کوشش کرے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی کوشش کر لے، نیت کر لے، رات کو نیت کر کے سو جائیں کہ صبح نماز پڑھنی ہے، آپ تجربہ کر لیں، یہ کہہ کر سو جائیں کہ یا اللہ مجھے اتنے بجے جاگ آ جائے، میری نماز قضا نہ ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے ٹائم پر آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ اب پھر بات کی بات ہے کہ انسان اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو آسانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہدایت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک نور کی لائٹ، نور کی روشنی ہمیں مل رہی ہے۔ ہم کتنی لیتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہودیوں والی حرکت کرتے ہیں یا مسلمانوں والی حرکت کرتے ہیں، اسلام والی حرکت کرتے ہیں، تو دونوں راستے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جو یہ حرکتیں یہودی کرتے تھے، یہ نشانیاں مسلمانوں کی ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نشانیاں بیان کی نا، ہدی للمتقین، متقی لوگ ہیں، ہدایت جن کو ہدایت ملے گی، نماز قائم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نشانیاں بیان کی۔ پھر کفار کی نشانیاں آئیں، پھر منافقین کی نشانیاں آئیں، پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا، جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ نشانیاں اس کی ہیں، یہ نشانیاں اس کی ہیں، یہ نشانیاں اس کی ہیں، تم نے کس پر چلنا ہے اس کا تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ تو جس پر انسان چلے گا اسی طرف پھر چلا جائے گا۔ باقی پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے اگلی آیات سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔